بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ آج ہم ذکر علی کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے آپ کے عظیم اور شان والے داماد سیدہ طیبہ طاہرہ خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پاک دامنہ بیٹی کے سر کے تاج اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بابا جان کہ وہ عظیم ہستی کہ جن کو کائنات والوں نے نہیں بلکہ میرے رب نے خود اپنا شعر فرمایا ہے کہ علی وہ ہے جو خدا کا شعر ہے اور اتنی شان کے مالک، اتنی عظمتوں کے مالک، اتنی رفعتوں کے مالک کہ اگر انسان آپ کی شان کو بیان کرنے بیٹھ جائے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بندہ مومن کا ذکر علی کرنے کی وجہ سے اگر وہ ذکر علی کرے تو زندگی تو ختم ہو سکتی ہے پر ذکر علی ختم نہیں ہو سکتا کہ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ شان کے مالک ہیں، عظمت کے مالک ہیں، ایسے شیر خدا ہیں کہ آپ کا روب اور دبدبہ ایسا ہے کہ آپ کے جاہ و جلال کو پورے عرب ممالک میں جانا جاتا ہے، بلکہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے جاہ و جلال کو ایک پہلوان نے سنا کہ آپ بڑی طاقت کے مالک ہیں، ہمت کے مالک ہیں اور ایسی طاقت کے مالک ہیں کہ جہاں بھی چلے جائیں کبھی ہار کر میدان سے نہیں آئے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے شہر سے جب مدینہ شہر پہنچا تو جب مدینہ شہر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سواری پر ایک سوار تشریف لا رہے ہیں اور میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اے مدینہ کے شہر میں رہنے والے یہ بتائیں کہ یہاں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ملیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تو پہلے مجھے تو بتا کہ تو علی کو ملنا کیوں چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور یہ سن کر آیا ہوں کہ علی وہ ہے جو ہر میدان میں جیت جاتا ہے، کسی میدان میں ہارتا نہیں ہے، تو میں بھی وہ ہوں جو ہر میدان میں جیتتا ہوں۔ آج میں علی سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، لیکن آنے والے کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں جس علی سے مقابلہ کرنے آیا ہوں وہ کوئی عام علی نہیں ہے، ان میں جو طاقت ہے وہ دنیاوی نہیں بلکہ خدائی عظیم طاقت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے علی سے مقابلہ کرنے والے سواری سے اتر، پہلے میرے سے آ کر مقابلہ کر، دیکھتے ہیں اگر تو آج میرے سے جیت گیا تو علی سے جیت جائے گا۔ اور وہ کہنے والے اس پہلوان کے سامنے کھڑے ہونے والے کوئی اور نہیں بلکہ علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ آپ جب سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلوان اپنے آپ کو ہمت اور طاقت کا مالک سمجھنے والا آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتا ہے تو آپ کے ہاتھ جب اس پہلوان کے ہاتھوں میں جاتے ہیں تو وہ پہلوان زمین پر گر جاتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں آپ کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ کر یہ فرما رہے ہیں اگر تو کہے تو میں تجھے بتا دوں کہ علی کون ہے،
تو وہ کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا کہ علی کوئی اور نہیں ہے بلکہ آپ ہی علی المرتضیٰ ہیں، کہ جب آپ نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تو میں سمجھ گیا کہ آپ میں جو طاقت ہے، جو ہمت ہے، یہ کوئی عام دنیاوی طاقت نہیں ہے بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو میرے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، کہ جب میں نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تو میرے جسم کے پورے ہر عضو میں بجلی چل گئی، اور سمجھ گیا کہ اے دنیاوی پہلوان، تو دنیاوی طاقت کو لے کر کھڑا ہے، لیکن جس علی سے تو لڑنے آیا ہے، مقابلہ کرنے آیا ہے، تو اس سے مقابلہ نہ کر بلکہ اپنا سر علی کے قدموں میں دے، اور کائنات والوں کو بتا کہ کوئی بھی پہلوان علی سے جیت نہیں سکتا، کیونکہ عام پہلوان کو دنیاوی لوگ پہلوان کہتے ہیں، علی کو میرا رب اپنا شیر فرماتا ہے، اور علی تو وہ شیر خدا ہیں، ایسی عظیم کے مالک ہیں، ایسی شان کے مالک ہیں کہ اگر آپ اللہ رب العزت کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان علی شان کے مطابق اگر آپ خیبر اکھاڑنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، غلامان محمد آپ کو خیبر اکھاڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جب شام کو کوفے کی مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مسجد کوفہ کے مصلی میں تشریف فرما ہیں، اور خشک روٹیاں جو کہ کئی دنوں سے پڑی ہیں وہ پانی میں بھگو کر نرم کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ تو ایک غلام نے جب دیکھا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر پوچھتا ہے کہ اے علی، یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم نے ادھر دیکھا کہ آپ خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ رہے ہیں، اتنی طاقت کے مالک ہیں، اور ادھر آپ خشک روٹیاں جو کئی دنوں سے پڑی ہیں ان کو آپ نرم کر کے بھگو کر کیوں تناول فرما رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں علی کا ظاہر نہ دیکھ، علی کا باطن نہ دیکھ، علی کا ظاہر اور ہے، علی کا باطن اور ہے، کیونکہ علی المرتضیٰ شیر خدا وہ شان کے مالک ہیں کہ جن کے اندر دنیاوی طاقتیں نہیں ہیں بلکہ میرے رب کی عطا کی ہوئی وہ عظیم طاقتیں ہیں، کہ اگر سائل مانگنے والا مکے میں آ جائے اور سوال کرتا پھرے کہ ہے کوئی مکے میں کہ جو مجھے اللہ کے نام پر خیرات دے، تو جب سوال کرنے والا مکے میں آ کر سوال کر رہا ہے اللہ کے نام پر، تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم شہر جہاں آپ تشریف فرما ہوئے، پیدا ہوئے اس کائنات میں، وہ عظیم شہر میں جب وہ سائل مانگتا اللہ کے نام پر سوال کرنے والا جب مکے میں پہنچتا ہے تو ابو جہل نے جب دیکھا تو اپنے سارے کفار کے ساتھ ادھر بیٹھ کر اس سائل کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے اے سائل، مانگنا ہے اگر تو ہمارے بتوں کے نام پر مانگ کر تو دیکھ، مانگ تو صحیح، تجھے ہیرے بھی عطا ہوں گے، جوہرات بھی ملیں گے، لیکن اگر تو خدا کے نام پر سوال کرے گا تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن کفار نے جب آپس میں مشورہ کیا کہ یہ سائل اللہ کے نام پر ہی مانگ رہا ہے، ہمارے بتوں کے نام پر تو سوال ہی نہیں کر رہا، تو جب سائل نے کہا کہ مجھے ہیرے جوہرات کی ضرورت نہیں، اگر مانگوں گا تو اپنے اللہ رب العزت کے نام پر ہی خیرات مانگوں گا، تو کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کیوں نہ ہو کہ ہم اس سائل کو اس اہل بیت کے، آل رسول کے، حضرت علی المرتضیٰ کے گھر نہ بھیج دیں کہ نعوذ باللہ آج ہم ان کا مذاق اڑائیں گے کہ جن کے گھر 3 دن گزر گئے ہیں کہ آگ کا دھواں تک نظر نہیں آیا، ان کے گھر میں بھوک ہے، پیاس ہے، جب سائل جائے گا خالی آئے گا تو پھر آج ہم حضرت علی المرتضیٰ کا نعوذ باللہ مذاق اڑائیں گے۔ سائل کو کہتے ہیں اگر تو نے مانگنا ہے، اللہ کے نام پر خیرات لینی ہے تو جا مکہ شہر میں چلا جا، اس آبادی میں چلا جا کر پوچھ کہ علی کہاں رہتا ہے، تو جا کر اس کے در پہ دستک دے اور اس سے سوال کر۔ سائل نے جا کر جب حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پہ دستک دیا، آپ باہر تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے فرمایا کدھر آیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ حضور میں اللہ کے نام پر سوال کرنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا جس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ تو سائل نے آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، آپ نے اپنے منہ مبارک میں کچھ
پڑھ کر آپ نے اس سائل کے ہاتھوں پر پھونک مار کر فرمایا اے سائل اپنے ہاتھوں کو بند کر لے، اور جب مکے میں سے باہر چلا جائے، شہر سے باہر چلا جائے تو پھر جا کر اپنے ہاتھوں کو کھول کر دیکھنا کہ علی نے کیا دیا ہے۔ تو سائل اپنے ہاتھوں کو بند کر کے جب ابو جہل کے سامنے سے گزر رہا ہے تو ابو جہل نے بلایا اور بلا کر کہا ہے سائل ذرا دکھا تو صحیح، آخر علی نے تجھے خالی بھیج دیا ہے۔ تو سائل کہتا ہے جب میں نے اپنے ہاتھوں کو کھولا تو دونوں ہاتھوں میں ہیرے چمک رہے تھے۔ ابو جہل کفار مکہ پریشان ہو گئے، دوڑتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پر پہنچتے ہیں، علی یہ بتا تیرے گھر میں 3 دن سے تو آگ نہیں جلی ہے، چولہا نہیں جلا، یہ ہیرے کہاں سے آ گئے؟ آپ فرماتے ہیں علی کا ظاہر یہ ہے کہ 3 دن سے گھر میں بھوک ہے، لیکن علی کا باطن یہ ہے کہ اللہ نے علی کو ایسی شان عطا کی ہے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ چاہیں تو سارے مکے کے پہاڑ سونے کے بنا سکتے ہیں، کہ وہ علی شان کے مالک، وہ عظمت کے مالک ہیں، کہ آپ کو اللہ رب العزت نے خود اپنا شعر فرمایا کہ وہ علی کہ جن کا بیٹا شان کا مالک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے اس دین محمدی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ سید الشہداء امام حسین کے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور وہ علی جو سیدہ طیبہ طاہرہ کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کہ وہ پاک دامنہ سیدہ زہرا پاک کے سر کے تاج ہیں، اور آپ وہ شان کے مالک ہیں، عظمت کے مالک ہیں جو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، کہ آپ کا زندگی کا ایک ایک لمحہ شان والا ہے، اتنی شان کا مالک، اتنی عظمت کا مالک کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چارے کا ارشاد فرما رہے تھے تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں علی تیری آنکھوں میں آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج بھائی چارے کا آپ حکم فرما رہے ہیں، ایک دوسرے کو تو بھائی مل گیا، علی کا بھائی کون ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں سب کا بھائی ہے علی، تیرا بھائی محمد رسول اللہ ہیں، کیونکہ وہ علی المرتضیٰ ہے، وہ شان کے مالک کہ جن کے متعلق خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں محمد رسول اللہ مولا ہے اس کا علی مولا ہے، کیونکہ حضرت جناب محمد رسول اللہ جس کی مدد فرماتے ہیں اس کی علی المرتضیٰ بھی مدد فرماتے ہیں، اور آقا دو جہاں کی زبان رسالت سے نکلا ہوا ہر لفظ شان کا مالک ہے، حق سچ کا مالک ہے، اور آپ نے اگر فرما دیا ہے کہ لا فتح، آپ نے فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو یہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے علی المرتضیٰ سب کے مولا ہیں، سب کے مددگار ہیں، ان سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، اور جو ان سے مدد مانگتا ہے میرا رب اپنے محبوب کے صدقہ سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ جس طرح فتح خیبر کے موقع پر آپ نے جب صحابہ کو دیکھا اکٹھے ہو گئے تو سرکار فرماتے ہیں میرا بھائی علی کہاں ہے، علی کدھر ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں ورم ہے، آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جاؤ علی کو بلا کر لے کر آؤ۔ جب حضرت علی المرتضیٰ تشریف لا رہے ہیں تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا حضرت علی المرتضیٰ کا آنا ضروری ہے؟ سرکار فرماتے ہیں آج اگر خیبر فتح ہونا ہے تو کسی اور کے ہاتھ سے نہیں بلکہ علی کے ہاتھ سے خیبر فتح ہونا ہے، اور سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ کو وہاں بلا کر آپ کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا کر آپ کو جھنڈا ہاتھوں میں تھما کر خیبر کی طرف بھیج کر بتا دیا کہ جو رب نے طاقت علی کو عطا کی ہے وہ طاقت اور کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کو میرے رب نے نہیں کہا میرا شعر ہے، لیکن قربان اے علی تیرے مقام پر، تیری شان پر کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ آپ میرے رب کی تلوار ہیں، کہ آپ کے ہاتھوں میں ایسی طاقت ہے، ایسی ہمت ہے کہ آپ کو کسی نے دنیاوی طاقت نہیں عطا کی ہے بلکہ میرے رب نے خود اپنی شان کے مطابق علی کو طاقت عطا کی ہے، اور وہ علی ہیں کہ جن کی شان میں قرآن کی آیات ہیں
جن کی عظمت میں میرے رب نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، کیونکہ آپ اہل بیت میں شامل ہیں، وہ اہل بیت کہ ساری کائنات اپنے سے گندگی کو، پلیدی کو دور کرنا چاہتی ہے، لیکن قربان اہل بیت کی شان پر، علی کی شان پر، کہ میرا رب خود فرما رہا ہے اپنی لاریب کتاب قرآن میں، یہ فرمان ہے کہ میں نے اہل بیت سے پلیدی کو دور کر دیا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں آپ کی زبان رسالت سے نکلا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جب بندہ مومن ناپاک ہو جاتا ہے تو اسے حکم ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ ناپاک ہے، جب تک غسل نہ کر لے، پاک نہ ہو جائے، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ پر علی سن لے، اگر تو ہے یا تیرا نبی محمد رسول اللہ ہے، علی بھی مسجد میں جا سکتا ہے، محمد بھی مسجد میں جا سکتا ہے۔ اور یہ آقا دو جہاں کی زبان رسالت سے نکلا ہے کہ علی پاک ہیں، آپ کی شان عظمت، شان اعلیٰ ہے، کیونکہ ایسے پاک ہیں کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک کے گھر میں امام حسین پیدا ہوتے ہیں تو سرکار تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زہرا پاک نماز ادا فرما رہی ہیں، تو وہ پاک گھرانہ ہے، وہ شان کا مالک گھرانہ ہے۔ اور علی المرتضیٰ وہ عظمت کے مالک ہیں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی مقام پر پیدا ہوا ہے۔ وہ علی تیرے مقام پر قربان جائیں، تو اللہ کے گھر کعبے میں پیدا ہوا ہے، علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں پیدا ہو کر یہ بتا دیا کہ جس کو میرے رب نے اس کائنات میں تشریف لانے کے لیے اپنا گھر عطا کر دیا ہو، اس کو شان کیا عطا کی ہوگی، عظمت کیا عطا کی ہوگی، یہ یا میرا رب جانتا ہے یا محمد رسول اللہ جانتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کتنی شان کے مالک ہیں۔ جب میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ علی وہ ہیں کہ جن کی شان کو بیان کرنے کے لیے، عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہماری زندگیاں قلیل ہیں، الفاظ قلیل ہیں، پر علی کی شان بڑی عظیم ہے، بڑی عظمت کے وہ مالک ہیں کہ آپ کو اگر شان عطا ہوئی ہے، عظمت عطا ہوئی ہے تو کسی کائنات والے نے نہیں، بلکہ میرے رب نے خود شان عطا کی ہے، سرکار نے شان عطا کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں حضرت علی المرتضیٰ کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، آپ کے عقیدت مند آپ کی تعریفات کر کے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے رہیں، تاکہ قیامت والے دن ہم بھی یہ عرض کر سکیں کہ ہاں ہم اگر اس کائنات میں رہے تو عشق علی میں رہے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت علی المرتضیٰ آ گئے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو جب ابوبکر صدیق نے دیکھا تو مسکرا پڑے، تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ابوبکر تو کیوں مسکرایا؟ تو آپ نے فرمایا آج میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا، سرکار فرما رہے ہیں کہ اے ابوبکر تجھے پتہ ہے کہ جنت کی ٹکٹیں کون دے گا، کون بانٹے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون شان والا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں ابوبکر اگر جنت کی ٹکٹ ملے گی تو حضرت علی کے ہاتھوں سے ملے گی، علی جسے چاہیں گے جنت کی ٹکٹ عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسا عشق علی عطا فرمائے کہ ہمیں بھی حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں سے جنت کی ٹکٹ عطا ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس پاک ہستی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔